الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، ختم الرسل، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے نیکی کا حکم دینے میں خواتین کا کردار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جیسے مردوں کا تذکرہ ملتا ہے ویسے ہی اسلام کے خواتین کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بیانات میں صرف مردوں کا ہی تذکرہ آتا ہے اور خواتین کے بارے میں کچھ باتیں نہیں بتلائی جاتی۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا تذکرہ نہیں کیا ہے؟ ایسے تصورات ہماری ماں اور بہنوں کے ہوا کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ مردوں کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ماؤں اور بہنوں کا بھی اللہ رب العالمین نے انہیں بھی حکم دیا ہے، اور ماؤں نے، بہنوں نے اسلامک ہسٹری میں بڑھ چڑھ کر وہ کام کیا ہے جس کام کو کرنے سے مرد حضرات بھی قاصر رہے۔ ہم نے سنا ہوگا کہ حضرت سمیہ اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی طریقے سے
اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا وہ خزانہ، وہ ساری چیزیں اسلام کے لیے انہوں نے نچھاور کر دیا. ان کے مال کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسجدوں میں رب کے پیغام کو ہم سنا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کی ہمت کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے اما خدیجہ کے مال کا بہت اہم یوگدان ہے. آگے ہم پڑھیں حضرت صفیہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، انہوں نے اسلام کے لیے خوب تعلیم کا، تربیت کا اچھا نظم و نسق کیا. آگے اور بڑھیں، جب انبیاء کی زندگی میں ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھیں فرعون جیسا ظالم و جابر تھا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ رب العالمین نے جب اسلام سے مشرف کیا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر وہ مشرف بھی اسلام ہوئی، انہوں نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لے آئی موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر. تو قربان جاؤں قرآن کے اس پیغام کو اللہ رب العالمین آنے والی ماؤں کی در نسل تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ اسلام کی محبت میں نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے کے خاطر انہوں نے محل کے عیش و عشرت اور ناز و نعم اور شاہی جوڑا، شاہی لباس، شاہی قالین، شاہی کھانے اور دسترخوان، وہ سب کو قربان کر کے اور انہوں نے فقیری کی زندگی کو اپنانا گوارا کیا. اس کے لیے انہیں کتنی تکلیفیں جھیلی گئی، کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کیا. یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا کردار رہا ہے اسلام کی نشر و اشاعت میں. لہٰذا ہم ہرگز نہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، جیسا کہ ہمارے گھرانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. خاص طور چاہے وہ ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو اور بھی خواتین ہوں، وہ یہ تصور کر بیٹھی ہیں کہ صرف نماز مردوں کے پڑھنے کی چیز ہے اور اللہ رب العالمین نے صرف مردوں کو حکم دیا. ایسا ہرگز نہیں. جہاں مردوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہیں پر عورتوں کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قرآن کی آیتیں جہاں بھی قرآن نے یہ باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ صرف مردوں کو خاص نہیں کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ مومن مرد مومن عورتیں تم بہترین امت ہو. صرف یہاں پہ اللہ رب العالمین عورت سے اور مرد سے مخاطب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. اب امت میں چاہے وہ ہماری ماں ہو، چاہے ہماری بہنیں ہوں، چاہے نوجوان ہو، چاہے ضعفاء ہو، وہ سب کا تذکرہ امت کے اندر شامل ہو جایا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین جماعت ہو. کیوں؟ آگے اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نکالا ہے، بھیجا ہے، اللہ نے چھانٹا ہے تمام قبائل میں. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے ہم روکا کرتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں. جب جب دنیا میں برائیاں عام ہو جایا کرتی ہیں، جب خرافاتیں عام ہو جایا کرتی ہیں، جب شراب کے اڈے کھل جایا کرتے ہیں، جب زناکاریاں عام ہو جایا کرتی ہیں، جب انسانوں کے حقوق چھینے جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا غضب جوش میں آ جایا کرتا ہے. اور جب اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی سمندر کی لہروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، لہذا سیلاب آ جایا کرتا ہے.
جب لوگ برائیوں کو برا نہیں سمجھتے اور منع کرنے کے لیے کچھ افراد، کچھ خواتین، کچھ نوجوان کا نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار نہیں ہوتی کہ اپنے محلے میں، اپنے قریہ میں، اپنے گاؤں میں کہ اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، تو اللہ رب العالمین کا جب غضب جوش میں آ جایا کرتا ہے تو یہ زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلہ آ جایا کرتا ہے اور بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں ڈھہ جایا کرتی ہیں، زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں، جس کا نتیجہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ ہم دیکھیں ترکی کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ منظر دکھلایا کہ عالیشان عمارتیں آنن فانن میں زمین بوس ہو گئی اور ہزاروں کی تعداد میں افراد جو غفلت کی نیند میں سو رہے تھے وہ ان محلات کے ساتھ زمین میں دھس گئے، ان کی ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے مٹا دیا، منو مٹی کے نیچے اللہ رب العالمین نے دفن کر دیا۔ اما عائشہ نبی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی بستی میں صرف نیک ہی لوگ ہوں، نیکوکار ہوں، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، اچھائیوں کا بڑھاوا دینے والے ہوں اور خوب اچھے لوگ ہوں، تو کیا ایسے وقت میں کیا اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا؟ اگر اس بستی کے اندر کچھ برے لوگ بھی ہوں تو کیا اللہ رب العالمین کی گرفت آئے گی؟ اور گرفت آئے گی بھی تو نیکوکاروں کا کیا بنے گا اور بدکاروں کا کیا بنے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ تجھے معلوم ہونا چاہیے جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین امتیاز نہیں کرتا کہ یہ نمازی ہے اور یہ بے نمازی ہے، اللہ رب العالمین یہ فرق نہیں پیدا کرتا کہ یہ اللہ کا باغی ہے اور یہ اللہ کا شکر گزار ہے۔ ہاں جب اللہ کا پنش، اللہ کی گرفت آ جایا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین ایک سملر طریقے سے اس بستیوں کو، اس آبادیوں کو اللہ رب العالمین آنن فانن میں کبھی زلزلے کے ذریعے سے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے، کبھی تیز ہوا، تند ہواؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ وارننگ دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ، رب کے آگے سجدہ کرنے والے ہو جاؤ، رب کے گھروں کو آباد کرنے والے ہو جاؤ اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور حد سے تجاوز نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو۔ لہذا اللہ رب العالمین یہ سارے مناظر دنیا میں آئے دن دکھلاتا ہے، کبھی زمین سے جوالا کا پھٹ جانا، کبھی سمندر کی لہروں کا تیز ہو جانا اور بڑی بڑی عالیشان محلات اور سمندر کی لہروں میں بہنے لگنا، بڑے بڑے ٹاور اور رڈار فیل ہو جانا اور تمام الیکٹرانکس کو، جس کو اپنی الیکٹرانکس کے سسٹم پر ناز تھا، اللہ رب العالمین نے آنن فانن میں سونامی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایسے مناظر ہمارے نظروں کے سامنے آئے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود میں لاتا ہے تاکہ یہ انسان ہوشیار ہو جائے کہ جب انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے، جب انسان اللہ کو ناراض کرنے والا عمل انجام دیتا ہے، جب زناکاریاں عام ہو جاتی ہیں، جب شراب کے اڈے کھول دیے جاتے ہیں، جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جب ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کیا جاتا، جب ماں باپ کے حکموں کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اللہ کا غضب ظاہر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین زمین کو آرڈر دیتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین ہچکولے مارنے شروع کر دیا کرتی ہے۔ عالیشان محلات میں رہنے والے جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں سوچتے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، تو موت کا شکاری وہ عالیشان محلات میں بھی پہنچتا ہے۔ آنن فانن میں عالیشان سے عالیشان لنٹر کو اللہ رب العالمین ایسے ہلانا شروع کر دیا کرتا، ہوا کی بہاؤں کو اللہ رب العالمین ایسے تیز کر دیا کرتا کہ سیکنڈوں میں انسان
زلزلے کی رفتار کو قید کر رہا ہے اپنے کیمروں میں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا کرنے والا کون ہے، زلزلہ کا لانے والا کون ہے، کس کے ذریعے سے آیا، تو انسان کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین زلزلہ بھیجنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین یہ مناظر اسی لیے ہمیں دکھلاتا ہے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جس کے نظروں کے سامنے اگر برائی ہوتا رہا، اس کے جسموں میں اللہ رب العالمین نے اگر قوت دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بازو کے طاقت سے اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اپنی بازو کے ذریعے سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم اپنی زبان سے اسے کہے کہ بھائی جان، بہن، یہ برا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس عمل سے تو باز آ جا، چاہے وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندی ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے، اگر ہم زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو ہمیں اسے کم سے کم اپنے دل میں برا سمجھنا ہے۔ وَلِذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی کے ساتھ یہ آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ جب ہماری نظروں کے سامنے برائیاں ہوں، جب ہماری نظروں کے سامنے ہمارا بیٹا بے نمازی ہو، جب ہماری نظروں کے سامنے ہماری بہو بے نمازی ہو، جب ہماری نظروں کے سامنے ہمارا کنبہ بے نمازی ہو، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، اگر ہم مسجد میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم بار بار مسجدوں کو آتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بہو کو دعوت نہ دی، اپنے بیٹوں کو دعوت نہ دی، اپنی بیوی کو دعوت نہ دی، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی ہاں گرفت ہوگی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظروں کے سامنے جب ہم پیش کیے جائیں گے، اس وقت ہم لاجواب ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم جواب نہ دے سکیں گے۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے جسموں کے اندر قوت دی تھی، ہماری زبان کے اندر سکت دی تھی، ہمارے دل کے اندر دھڑکنے کا خاصہ اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، اسی امید پر کہ یہ مومن بندہ، یہ مومن بندیاں جب دنیا میں برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ منع کریں گے۔ ہم محاسبہ کریں جس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر کے لقب سے نوازا، جس ماں کو اللہ رب العالمین نے خیر و امت کے لقب سے نوازا، جس بہن کو اللہ رب العالمین، جس بہن کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے، جس بیٹی کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن میں کر رہا ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے نظروں سے ہم برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے، اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے ہمارے بچے صبح سے لے کے شام کر دیتے، لیکن ہمارے زبان کے اندر ذرہ برابر یہ سکت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم برائی کو برائی کہہ سکے، برائی کو برائی کہہ سکیں اور اسے منع کر سکے، اسے روک سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، اگر تم کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھو تو اسے اپنے بازو کی قوت سے منع کرو، اپنی زبان سے منع کرو، اپنے دل میں برا سمجھو، یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے۔ اما عائشہ نبی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کسی بستی میں نیک لوگ ہوں، کسی بستی میں برائیاں عام ہو جائے تو کیا رب سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ کیسے صادر ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ کی گرفت آیا کرتی ہے تو وہ نیکوکاروں کو بھی گرفت میں لے لیا کرتی ہے، بدکاروں کو بھی گرفت میں لے لیا کرتی ہے۔ ہاں لیکن فیصلے کے وقت میں جب رب سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں وہ بد کردار بے نمازی بھی پیش کیا جائے گا اور وہ نمازی بھی پیش کیا جائے گا، تو اس وقت اس کے ساتھ امتیاز کر دیا جائے گا، اس وقت تفریق پیدا کر دی جائے گی اس کے اچھے عمل کے ذریعے سے اور اس کے برے عمل کے ذریعے سے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین امت کے ماؤں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے مخاطب ہو کر اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیویاں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، تم پاکیزہ خاتون ہو، تم پاکیزہ خاتون ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو. بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی باتوں میں لچک پیدا نہ کرو، اپنی باتوں میں لچک پیدا نہ کرو. فیطمع الذین فی قلبی، اس لیے کہ کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض رہا کرتا ہے. اور وقلن قولا معروفا، جب تم بات کہو تو نرمی سے بات کیا کرو، اچھی باتیں بھلی کی باتیں کیا کرو. اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں ہمیں بات کرنے کا سلیقہ سکھلا رہا ہے کہ اگر ہمارے فون پر کسی غیر محرم کا فون آ جائے، اگر ہم اسے نہیں جانتے ہوں تو ہمیں باتوں میں رس گھولنے کی ضرورت نہیں. ہم فوراً دو ٹک لفظ کہیں کہ آج ہمارے گھر میں ہمارا شوہر موجود نہیں، وہ آتے میں انہیں خبر دیتی، وہ پھر تجھ سے بات کرے گا. ہرگز باتوں کا سلسلہ طول نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہماری مائیں، جب ہماری بہنیں، جب ہماری بچیاں اپنی باتوں کو طویل کیا کرتی ہیں تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کے فریب میں آ جایا کرتے اور ان کے دل کے اندر مرض پایا جاتا، اور مرض کی وجہ سے وہ یہ سوچتا کہ شاید کہ یہ ہماری طرف آکرشت ہو رہا ہے، شاید کہ یہ ہماری طرف مائل ہو رہی ہے، اور یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. اور مرض بڑھنے کا نتیجہ یہ نکلتا جس کو آج کے لوگوں نے لوف جہاد کا نام دے دیا، گویا کہ ایسی چیزیں وجود میں آنی شروع ہو جایا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے بالکل صاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. اور کس سے مخاطب ہے؟ ماں امت کی ماؤں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے. اب اندازہ لگائیں اگر ہمارے وقت موبائل پر ضائع ہوتے ہیں، اور اگر شوہر دور دراز ہے، سعودی عربیہ کے اندر رہتا ہے، قطر، عمان، بحرین کے اندر رہتا ہے، اور فوراً ہمارے موبائل فون انگیز بتایا کرتے، وہ وہاں پہ اتاولا ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہم ذمہ دار ہیں. اللہ رب العالمین کے حکموں سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، اپنے شوہر کے حکم کو ہم پامال کر رہے ہیں، اس کی عفت کو ہم تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا، اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آگے اللہ رب العالمین سورہ التوبہ آیت نمبر 71 آیت نمبر 72 ہم پڑھیں. اللہ رب العالمین سورہ التوبہ میں کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں. مومن مرد مومن عورتیں بعض کے دوست ہیں. وہ کیسے؟ بعض کے دوست اس لیے ہیں یأمرون بالمعروف، اس لیے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ورسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ. تو اللہ رب العالمین ایسے مومن بندوں پر، ایسی مومن بندیوں پر، ایسی ماؤں اور بہنوں پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے. عزیز الحکیم، اور اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جنات تجری من تحتی الانہار، اس جنت کا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں مائیں اور بہنیں بھی رہیں گی جو نیکیوں کا حکم دیتی ہوں گی. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جنات تجری من تحتی الانہار، وہ اس جنت کے اندر، اس باغات کے اندر وہ رہیں گے، وہ مساکن طیبہ، اور وہ سب سے پاکیزہ جگہ ہوگی، وہ سب سے بابرکت جگہ ہوگی، وہ سب سے محفوظ جگہ ہوگی. اب اندازہ لگائیں جو لوگ
دنیا میں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کے مرتبے کیسے بلند ہیں اور اللہ رب العالمین کیسے اللہ رب العالمین انہیں نوازنا چاہتا ہے۔ آگے صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، والبنات الی امہات امیل لیقولن ارغب، خاص طور سے بہنیں یہ سنیں، خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری بچیاں ہوا کرتی ہیں وہ اپنی ماں کی طرف مائل ہوا کرتی ہیں، یعنی ماں کی ایکٹیویٹیز کو وہ نقل و حرکت کیا کرتی ہیں، لہذا ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچی کی تربیت کے لیے وہ فراق میں رہے۔ اگر کوئی برائی کا صدور ہو رہا ہے تو ماں فوراً اس پہ قدغن لگائے اور فوراً اسے کہے کہ بیٹی میں نے بے شمار قربانیاں اور تکلیفوں کو میں نے جھیلا ہے، پھر دنیا میں تیری اس گوشت والے جسم کو ہم نے لایا ہے، بے شمار احسانات ہیں، خدا را تو احسانات کو فراموش نہ کر اور اس برائی سے تو باز آ جا۔ تو یقیناً جب ماں عزم کر لے تو یقیناً چاہے وہ اس کا شوہر ہو، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، وہ کبھی غلط راہ کا شکاری نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ماں کے اندر، قلب و جگر کے اندر وہ جذبہ، وہ خاصہ، وہ محبت کا دائیں صفات اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جو بچہ ہمیشہ ماں کی طرف مائل ہوتا اور ماں کی نافرمانیوں کو وہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنی ماں کا نافرمان بردار بن جاؤں۔ لہذا ماں ایسے وقت میں اگر اپنے بچے کی پشت پناہی کے بجائے وہ فوراً اگر اس کی تربیت کے لیے انتظام کر دیں تو اس کے بے شمار اچھے فوائد ہمارے نظروں کے سامنے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، صحیح ابن عبد البر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسلامی تاریخ کی یہ وہ خاتون ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی آمد سے پہلے وہ مشرکہ تھی۔ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا ایک بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو انہوں نے انس کو بھی دعوت دی، یعنی اپنے بیٹے کو بھی دعوت دی۔ جب یہ منظر اس کا شوہر نے دیکھا، جب شوہر نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہیں، تم میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہیں۔ تو ام سلیم نے کہا میں تیرے بیٹے کو بگاڑ نہیں رہی ہوں، میں تیرے بیٹے کو کی اصلاح کر رہی ہوں اور نبی کے پیغام کو میں پہنچا رہی ہوں، جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کو میں برائے کار لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لہذا وہ شوہر ترشرو ہو گیا، ان کا شوہر ام سلیم کا شوہر جو مشرک تھا وہ تشروع ہو گیا، اور تشروع ہونے کے بعد وہ گھر سے نکل جاتا ہے اور شام کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب شام چلا جاتا تو شام جانے کے بعد وہیں پر وہ فوت ہو جاتا ہے، وہیں پر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ کے گزر جانے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے کہا یقیناً آپ بہت ہی سخی ہیں، بہت ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، یقیناً آپ کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرانا غیر مناسب ہے، لیکن میں مومنہ ہوں، میں ایمان والی خاتون ہوں، اور آپ مشرک ہیں، آپ لکڑیوں کے پجاری ہیں اور لکڑیوں سے بنائے جانے والے تصویریں اور مورتیوں کے آپ پجاری ہیں، لہذا مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی مشرک کی بیوی بنوں، مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ہمدرد بن جاؤں، میں آپ کی بیوی بن جاؤں، تو ایسے وقت میں آپ اس مشرکانہ رسوم کو آپ چھوڑ دیں، آپ شرک سے توبہ کر لیں، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اس پہ غور کر لوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں،
جب بستر پر لیٹتے ہیں بار بار یہی خیال آتا، بار بار یہی جملے ان کے قلب و جگر، ان کے دماغ کے اندر گردش کر رہا ہوتا۔ صبح ہونے کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ام سلیم کے یہ کہتے کہ میں تائب ہوتا ہوں، نبی مکرم کے دست مبارک پر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور جو ہی اسلام قبول کرتے ام سلیم کہتی کہ تیرا یہ اسلام قبول کرنا یہ ہمارے لیے مہر ہے، یہ ہمارے لیے مہر ہے، لہذا میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اندازہ لگائیں ملت کی اس ماں نے کیسا کردار ادا کیا، اپنے شوہر کی تربیت کا کیسا انتظام کیا اور کیسے اپنے مشرک شوہر کو دین کی دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد کیسے اسے اسلام کی آغوش میں لایا اور اسلام کی آغوش میں لانے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے بے شمار جائیداد وقف کیے، بے شمار رفاہی کاموں میں حصہ لیا اور دین کے لیے اپنے مال کو انہوں نے وقف کر دیا۔ یہ وہ صحابی جلیل ہیں۔ اس کے پیچھے کس کا کردار؟ ایک خاتون کا کردار، بیوی کی شکل میں، ایک عورت کی شکل میں، ایک ماں کی شکل میں یہ کردار جب ہماری ماؤں نے ادا کیا تو اسلام کا پرچم پورے عالم کے اندر لہرایا۔ جب ہماری بہنوں نے اس عمل کو انجام دیا تو اسلام کا سکہ پورے عالم کے اندر چلنے لگا۔ جب ماؤں نے ایسے عمل کو انجام دیا تو گھر ہمارا جنت قدہ بننے لگا اور گھروں سے تمام چھوٹے بڑی شرارتیں دور ہونے لگی۔ جب ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرتی رہی تو وہ بچہ وقت کا ولی وقت کا دین کا شیدائی پیدا ہونے لگا۔ جب ماؤں نے اپنے زبان پر ترانوں کو سجایا تو بچوں کی زبان پر قرآنی آیتیں ابھی مادر رحم میں ہیں تو اللہ رب العالمین قرآنی آیتوں سے ان کے قلب و جگر کو بھر رہا ہے۔ یہ ماؤں کا کردار تھا، یہ بہنوں کا کردار تھا۔ جب ماں قربانیاں انجام دیا کرتی تھی، جب نیکیوں کا حکم دیا کرتی تھی، برائیوں سے روکا کرتی تھی تو ایسے وقت میں حس انس پیدا ہوا کرتا تھا۔ ابو طلحہ جیسے بے رہروں کو ہدایت مل جایا کرتی تھی اور بے شمار ایسے واقعات ہیں اسلامی تاریخ میں جس کو ہماری ماؤں نے اور اسلام کی بہنوں نے پروان چڑھایا ہے اور اس اسلام کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ کردار تھا، یہ چرتر تھا، یہ عمل تھا کہ اسلام کا پرچم پورے عالم کے اندر لہرایا کرتا تھا۔ لیکن جب ہم نے اسے فراموش کر دیا تو یہ زمین ہلنے لگی، عرش ہلنے لگا اور سورج کی شعاعیں تیز ہو گئیں، ہواؤں نے انسانوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا اور بڑے بڑے ٹاور، رڈار اور ایروپلین کے سسٹم فضاؤں میں کرش ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے برائیوں کو برائی نہیں سمجھا، اچھائیوں کو ہم نے بڑھاوا نہ دیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ التائبون کہاں ہے توبہ کرنے والے، السائحون کہاں ہے راتوں کو جاگنے والے، والراکعون کہاں ہے رکوع کرنے والے، الساجدون کہاں ہے سجدہ کرنے والے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا شمار ہو تو ہم نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکیوں کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں کو برائی سمجھنے کی توفیق۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر برائی کی نفرتیں پیدا فرما، یا رب ایمان پر ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی